کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کا کام جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے. ان ایکسپیریمنٹس میں سے ایک ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ماں کے پیٹ کے اوپر دو یعنی ہیڈ فون لگائے اور باہر انہوں نے کسی موسیقی کے آلات کو مسلسل بجانا شروع کیا. یعنی جب ماں جو 3 مہینے کی پریگننٹ تھی، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو فرض کریں وہ گٹار بجانے کا وہ ہنر تھا، تو باقی لوگوں کی نسبت اس بچے نے جب وہ 1.25 سال کا تھا گٹار بجانا سیکھ لیا، جبکہ یہ بالکل ناممکن تھا کیونکہ اس بچے کو کنٹینیوس جو ہے وہ. اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست کسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ تجربہ امریکہ میں کیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ، یہ مجھے خود ڈائریکٹ دوست نے بتایا کہ اپنی اہلیہ کو انہوں نے جب وہ پریگننٹ تھیں تو مسلسل قرآن کے وہ ہیڈ فون لگانے گئے اور ان کا بچے نے 3 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے یہ واقعہ، کہ میں اس بات کا شاہد ہوں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بچہ اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولتا تو اس کی تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں اور انسان کے علاوہ جتنے اور ذی روح ہیں ان میں اور انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تمام ذی روح سب کچھ سیکھ کر اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی ان کا جو پوٹینشیل ہے، وہ جو انہوں نے بننا ہے وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے آلریڈی. گھوڑا جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد وہ ریپروڈکشن کی فیز میں جائے گا، کب وہ مرے گا، یہ سارا کا سارا ڈٹرمن ہے. کتنا تیز بھاگ سکے گا، اس کے مسل کتنے مضبوط ہوں گے، یہ ڈٹرمنڈ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ انسان کا بچہ پیدا ہونے سے 1.5 سال تک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا. کتنی حیرانی کی بات ہے. یہ اس لیے کہ جانور نے جو کچھ بننا ہے وہ آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے، لیکن انسان کے بچے نے جو کچھ بھی بننا ہے وہ سارا کا سارا اس کی تربیت سے جڑا ہوا ہے. اس نے بولنا بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنا بھی سیکھنا ہے. دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ لینگویج ماں کی بولتا ہے، وہ میں کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان کے بچے کو بابا ماما کہنے میں سال لگتا ہے، اس لیے کہ بچے نے ہر چیز سیکھنی ہے. لہٰذا جو ہی بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور اس سیکھنے کے عمل میں جو سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی آپ نوزائیدہ بچے کو دیکھیں، اس بچے کو کوئی بھی ان یوزول سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے ہمیشہ. اب کبھی نوٹ کیجئے گا، چھوٹا سا بچہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی ماں میں وہ اپروول یا ڈس اپروول تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ماں کی آنکھوں میں اس بارے میں اپروول ہو تو بچہ اس کو پازیٹیو کے طور پہ رجسٹر کر لیتا ہے، اگر وہ ڈس اپروول ہو تو وہ اس کو نیگیٹو کے طور پہ کرتا ہے. اس طرح بچہ اپنے تجربات کو حاصل کرتا رہتا ہے. لہٰذا گھر کے اندر ماں باپ کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، گھر میں جو نوکر ہیں ان کا کیا رشتہ ہے، ماحول کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ماں باپ کا خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور ماں باپ کا اپنے رشتہ داروں عزیزوں اقارب کے ساتھ کیا رشتہ ہے، چیزوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، فطرت کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ان تمام رشتوں کی ڈیمونسٹریشن جو اس کے ارد گرد لوگ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کے کردار کی ایک تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کردار کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے جس طریقے سے ریکارڈنگ مشین ریکارڈ کرتی ہے. جس طریقے بچہ، ہمارے ایک دوست یہ کہتے ہیں کہ بچہ پہلے 7 سال تک صرف ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، یعنی وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے. اس کا اپنا کانشیس مائنڈ، انالیٹک مائنڈ نہیں ڈیولپ ہو رہا ہوتا، وہ صرف ریکارڈنگ مشین، وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی خوش قسمت بچہ جس کو زبردست قسم کے ماں باپ، زبردست قسم کا ماحول، گھر کے اندر ایک خاندان کی وحدت، ایک معاشرے کے اندر ایک زبردست قسم کا اس کو ماحول مل جائے تو اس بچے کے اندر تمام چیزیں پازیٹیو ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوا کرتا تھا. ہمارے معاشرے میں دادا ہوتے تھے، دادی ہوتی تھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نانا جو ہے وہ رضائی میں ہم سب کو گھسا کے ہر روز ایک ہی کہانی سنایا کرتی تھی جن کی، مگر ہر اس ایک ہی کہانی میں سے ہر روز ایک نیا سبق ہم سیکھتے تھے. حالانکہ کہانی ایک ہی تھی، ہمیں پہلے پتا ہوتا تھا کہ اینڈ میں جن مرے گا یا جن نہیں مرے گا، لیکن اس میں سے سبق ہر دفعہ ایک الگ نکلا کرتا تھا. اچھا، اب یہ والا تربیت کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تھا خاندان. یہ تربیت کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تھا. کیوں؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، پھر یہ تھا کہ اس تربیت کے نظام کے بعد پھر وہ اسکولوں میں جاتے تھے، یعنی وہ آپ لوگوں کے پاس آتے تھے. اچھا، پہلے ان کی ایک بنیاد بنی ہوتی تھی جس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے، رشتہ کیسے توڑا جاتا ہے، جو دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری. اس کے بعد وہ اساتذہ کے پاس آتے تھے اور اساتذہ پھر آگے ان کو ٹیک اوور کرتے تھے.
دیکھیں جو بنیادی چیز بنتی ہے وہ 7 سال کی عمر میں بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک پالشنگ کا سسٹم ہے جو کہ اساتذہ کرتے تھے, اور اساتذہ کے لیے پالشنگ کے اس کردار سازی کے لیے جو سب سے زبردست ٹول تھا, اس ٹول کا نام تھا رول ماڈل. اور معاشرے کے اندر سب سے بڑی مثال دینے کے لیے جو زبردست لوگوں کی مثال تھی وہ ملتان میں, جیسے میں تھا شروع میں رہتا تھا تو وہاں ماسٹر عبد الرحمان صاحب, یہ ملتان کے سب سے معزز آدمی کی کوئی اگر پہچان تھی تو ماسٹر عبد الرحمان صاحب. ان کی کیا پہچان ہے؟ وہ مسلم ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, وہ سائیکل پر جاتے ہیں, انہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے, سر پہ ان کے کلا ہوتا ہے, اور وہ صبح صبح آ کے تمام کلاس میں ہو رہے ہوتے ہیں, ہاسٹل کے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور چوری چوری خاموشی سے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اس کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہوتے ہیں. میرے خالہ زاد بھائی ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں کینیڈا کے اندر, تو وہ جب آتے ہیں تو ان کے والد صاحب کی قبر بھی ملتان میں ہے, اور ماسٹر عبد الرحمان صاحب کی قبر بھی مسلم ہائی اسکول کے انٹر ہوتے ہی ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو جب وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو اپنے والد کی قبر پر تو 2-3 دن کے بعد جاتے ہیں, مگر ماسٹر عبد الرحمان صاحب کی قبر میں جہاز سے اترتے ہی پہلے آتے ہیں. تو یہ ہمارے اساتذہ تھے, اور اس طرح کی ایک نہیں بے شمار مثالیں موجود تھیں, رول ماڈل تھے. اچھا, ان رول ماڈلنگ سب سے زبردست ٹول ہے کردار سازی کی. کردار سازی کے لیے جتنے بھی آپ ایکسرسائزز بتائیں, ٹیکنیکس بتائیں, لوگوں کو کہانیاں سنائیں, لوگ کہیں اینیمیشن کے ذریعے ہم ان کو پڑھائیں گے, ان کو ہم قصے سنائیں گے, ہم ان کو اس طرح کے ماحول میں لے کے جائیں گے, مگر ان سب سے زیادہ جو پاورفل ٹول کردار سازی کا ہے وہ رول ماڈلنگ ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ سچا آدمی کون ہوتا ہے, لوگوں کو مجسم نظر, اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا مرکزی پوائنٹ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی ایک نمونہ تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جہاں جاتے تھے وہ جا کے کوئی لمبی تقریریں تھوڑی کرتے تھے. ان میں سے کئی لوگوں کو تو اتنا اچھا بولنا بھی نہیں آتا تھا. وہ جا کے کہتے تھے, اگر عربی مجھے کونو مثلنا, تم ہماری طرح کے ہو جاؤ, دیٹس اٹ. کہتے ہیں انڈونیشیا میں جب تاجر گئے ہیں تو جا کے انہوں نے کہا تم ہماری طرح کے ہو جاؤ, اور لوگوں نے کہا اگر آپ کی طرح کا ہونا ہے, یہ آپ کا طرح تو ہونا بہت اچھا ہے. تو جیسے میں آپ عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ پھر اسکول میں آتا تھا تو اسکول کے اندر ایک رول ماڈلنگ کا سسٹم تھا, اور اس رول ماڈلنگ کے سلسلے کے اندر جو بچہ آتا تھا اس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے تھے.